جو ان یزیدی کتوں نے اب سے سینکڑوں برس پہلے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی آپ کے آستانے کی بے حرمتی کی تھی، اور آج انہی کے چیلے، آج انہی کی ناجائز اولادیں اس کام کو دہرا چکی ہیں۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں خاص گنبد خضرا کے قریب میں ان ظالموں نے اپنی سواریوں کو یعنی کہ کاروں کو کھڑا کیا ہے۔ اتنی ساری گاڑیاں یہاں پر آئی ہیں، اب کسی کی نظر ان گاڑیوں پر نہیں ہوگی۔ کوئی عاشق رسول جاتا ہے با ادب ہاتھ باندھ کر حضور پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اس پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے، اس پر بدعاتی ہونے کا فتویٰ لگتا ہے۔ اب یہ ظالم کتے یہ سب سو گئے ہیں، اب ان کو کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اگر کوئی صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے عاشق رسول جا رہا ہے، کوئی حاجی حج کرنے کے لیے گیا، پھر اس کے بعد جب وہ مدینے میں حاضر ہوا، اس نے حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرنے کے لیے، صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو گیا، اپنے سر کو جھکا لیا ادب سے، اور وہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، تو یہ کتے فتوے لگاتے ہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں تمہاری نظروں میں وہ ایمان والا کیسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تمہاری نظروں میں تو ایمان والے تمہارے باپ دادا یزیدی تھے نا، حسین کو قتل کرنے والے تھے نا، وہی یزیدی جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک اپنے گھوڑوں کو باندھا تھا۔ آج گھوڑے نہیں ہیں تو آج گاڑیوں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ظالموں، ہم جانتے ہیں تمہارے باپ داداؤں نے جو حرکتیں کی تھیں وہ تم بھی کر رہے ہو، اور یہ بھی ہم یقین کے ساتھ میں کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے جو چیلے ہمارے دیش کے اندر بسے ہوئے ہیں کہ نجدی وہابی، یہ سب کے سب تو بکے ہوئے ہیں تمہارے ریال پر، اور تم بکے ہوئے ہو امریکہ کے ڈالر پر۔ اب تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، اب وہاں کے مفتیوں کو، حرمین شریفین کے خادموں کو، وہاں کے محافظین کو اب کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب تو اندھے ہو گئے ہیں سب، اب تو سب کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ اب کسی کے پاس میں کوئی فتویٰ نہیں ہے، نہ بے ادبی کا فتویٰ ہے، نہ بے حرمتی کا فتویٰ ہے، نہ گستاخی کا فتویٰ ہے۔ اب کوئی فتویٰ نہیں ہوگا۔ کوئی عاشق رسول نبی کی بارگاہ میں ادب سے جائے گا، عزت سے جائے گا، سر کے بل چل کے جائے گا، اپنا سر جھکاتے ہوئے جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا ادب کرے گا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے گا، تو تمہارے اس کے لیے بہت فتوے نکل جائیں گے، تو اس پر طرح طرح کے فتوے لگا دو گے۔ اب تمہارے پاس میں نہ کوئی حکم ہے، نہ تمہارے پاس میں کوئی جواب ہے، نہ تمہارے پاس میں کوئی فتویٰ ہے، نہ تمہارے پاس میں کوئی مسئلہ ہے۔ میرے تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اب سے کئی برس پہلے حرمین شریفین میں حاضر دی، خانہ کعبہ کا امام تھا، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، تو تم نے میرے پیر کو جیل میں ڈالا تھا صرف اسی بنیاد پر کہ ہمارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اب ان کے ساتھ میں کیا کرنے والے ہو؟ ان ظالموں نے، ان یزیدیوں کتوں نے، ان گستاخان رسول نے اتنی بڑی حرکت کی ہے، جو حرکت ان کے باپ داداؤں نے برسوں پہلے کی تھی، آج وہ حرکت انہوں نے پھر دہرائی ہے۔ اب ان کے لیے نہ کوئی سزا ہوگی تمہارے پاس، نہ کوئی مسئلہ ہوگا تمہارے پاس، نہ کوئی فتویٰ ہوگا۔ یزیدیوں ڈوب کے مر جاؤ، کچھ شرم کرو۔ یہ سوچو مرنے کے بعد تمہیں اللہ اور رسول کو منہ دکھانا ہے، کچھ شرم کرو۔ ڈوبنے کے لیے اگر پانی نہیں مل رہا ہے نا، تو کسی عاشق رسول کے پیشاب میں ڈوب کے مر